سبق نمبر 78 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 19 آیت نمبر 127 تا 134۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، فی النساء عورتوں کے بارے میں، قل آپ فرما دیں، اللہ یفتیکم اللہ جواب دیتے ہیں تمہیں، فیہن ان کے بارے میں، وما اور وہ جو یتلا تلاوت کی گئی، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، فی یتام النساء یتیم بچیوں کے حق میں، اللاتی وہ جنہیں لا تؤتونہن نہیں دیتے ہو تم، ما کتبہ وہ جو مقرر کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، وترغبون اور رغبت رکھتے ہو تم، ان تنکحوہن کہ نکاح کرو تم ان سے، والمستضعفین اور کمزور، من الولدان بچوں میں سے، وان تقوموا اور یہ کہ تم قائم رکھو، لیلیتاما یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف کو، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر بھلائی سے، فإن اللہ کان یقیناً اللہ ہے، بہ اس کو، علیما جاننے والا۔ پوری آیت۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم بتاتے ہیں، اور وہی ہیں جو تم پر قرآن میں تلاوت کیے گئے، ان یتیم بچیوں کے بارے میں جنہیں تم وہ کچھ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ تم رغبت بھی رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچے بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف قائم رکھو، اور تم بھلائی سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت، خافت خوف رکھے، من بعلها اپنے شوہر سے، نشوزاً سرکشی کا، او اعراضاً یا بے رخی کا، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ مصالحت کر لیں وہ دونوں، بینہما آپس میں، صلحا صلح و صفائی سے، والصلح اور مصالحت، خیرٌ بہتر ہے، وأحضرت اور موجود ہے، الانفس طبیعتوں میں، الشح حرص، وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تو اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرو گے، خبیرا خبر رکھنے والا۔ پوری آیت۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا خوف رکھے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں صلح و صفائی کے ساتھ آپس میں مصالحت کر لیں، اور مصالحت ہی بہتر ہے، اور طبیعتوں میں حرص بھی موجود ہے، اور اگر تم نیکی کرتے اور ڈرتے رہے تو تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔
ولن اور ہرگز نہیں تستطیعوا کر سکو گے تم ان تعدلوا کہ برابری رکھو تم بین النساء درمیان عورتوں کے ولو اگرچہ حرصتم تم تمنا رکھو فلا تمیلوا تو نہ جھک جاؤ تم کل المیلی ہر طرح کا جھک جانا فتذروہا کہ اکیلی کو چھوڑ دو تم کالمعلقاتی جیسے لٹکتی ہوئی وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم درستگی رکھو وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تو اللہ ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ پوری آیت۔ اور تم چاہ کر بھی عورتوں کے درمیان برابری کر ہی نہیں سکو گے تو تم اس اکیلی کو چھوڑ کر ہر طرح سے جھک نہ جاؤ جیسے لٹکتی ہوئی، اور اگر تم درستگی رکھو اور ڈرتے رہو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر دونوں جدائی کر لیں یغنی اللہ بے نیاز کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے وکان اللہ اور اللہ ہے واسعا حکیمہ وسعت و حکمت والا۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ دونوں علیحدگی کر لیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت کے ذریعے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تو ہے ہی وسعت و حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَلَقَدْ اور یقیناً وصینا وصیت کی ہم نے الذین ان لوگوں کو جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور خاص تمہیں بھی ان اتقوا اللہ کہ تم ڈرو اللہ سے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وکان اللہ اور ہے اللہ غنیًا بے نیاز حمیدہ خوبیوں والا۔ پوری آیت۔ اور جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی ان کو بھی اور خاص تمہیں بھی تاکیداً وصیت کر دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم سبھی انکار کر دو گے تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے بلا شبہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور خوبیوں والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وکفیٰ باللہ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز۔ پوری آیت۔ اور جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ إن يشأ اگر وہ چاہے یذہبکم لے جائے تم سب کو ایھا الناس اے لوگو ویأتی اور لے آئے وہ بآخرین دوسروں کو وکان اللہ اور ہے اللہ علی ذالک اس بات پر قدیرا قدرت والا۔ پوری آیت۔ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور ایسا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ من کانا جو کوئی ہو یرید
چاہتا ثواب الدنیا دنیاوی صلہ فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیاوی صلہ بھی والآخرتی اور آخرت کا بھی وکان اللہ اور ہے اللہ سمیعا بصیرا سننے والا دیکھنے والا۔ پوری آیت۔ جو کوئی دنیاوی صلہ چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا آخرت کے صلے ہیں، اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تک فرمایا لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم بتاتے ہیں۔ یعنی عرب کے معاشرے میں لوگ عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم رکھتے تھے کہ وراثت صرف ان مردوں کا حق ہے جو لڑائیاں لڑتے اور کاروبار کرتے ہیں۔ اسلام نے جب عورتوں اور بچوں کو وارث ٹھہرا کر اسی صورت کے شروع میں حکم دے دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زیر پرورش یتیم بچی کے ساتھ اس کے جمال اور مال کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جتنا مہر ماحول میں چل رہا ہے وہ پورا ادا کرے اور نکاح کر لے، ورنہ جو پورا دے رہا ہو اسی کے ساتھ کرنے دیا جائے۔ یاد رہے زیادہ جنگوں کی وجہ سے محرم رشتہ داروں کے شہید ہو جانے پر غیر محرموں کو پرورش کرنا پڑتی، جن کے لیے بچیوں سے نکاح بھی جائز ہوتا۔ بعض دفعہ یتیم بچیوں کا مال اپنے مال میں ملا کر وہ کاروبار بھی شروع کر دیتے۔ ایسی صورت میں یتیم بچی اگر صاحب جمال نہ ہوتی تو خود بھی نکاح نہ کرتے اور کسی اور سے بھی نہ کرنے دیتے کہ مال پر براجمان ہو کر وہ بھی حصہ دار بن بیٹھے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ حکم عارضی ہے، منسوخ ہو جائے گا یا اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے گی۔ جب ایسا کچھ نہ ہوا تو آپس میں مشورہ کر کے لوگ حکم میں نرمی کے لیے نبی علیہ السلام سے بار بار پوچھنے لگے۔ آپ کی مسلسل خاموشی کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ بحوالہ ابن جریر اور ابن المنذر آیت کا نزول اسی طرح کے سوالات پر ہوا۔ آگے فرمایا اور وہی ہیں جو تم پر قرآن میں تلاوت کیے گئے ان یتیم بچیوں کے بارے میں جنہیں تم وہ کچھ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ تم رغبت بھی رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچے بھی۔ یعنی آیت میں صاف بتا دیا گیا کہ بلوغت کے بعد یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کے معاملے میں سابقہ احکام جو قرآن کی آیتوں میں بیان ہو چکے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر بچی سے دلی رغبت ہے تو مالی اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو تو نکاح کر لیا جائے، ورنہ صرف مال کو دیکھ کر زیادتی نہ کی جائے۔ اسی طرح کم سن یتیم بچوں کے مال اور پرورش کا بھی پورا خیال رکھا جائے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی سابقہ سخت حکم کے سبب بچیوں کے وارث بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ڈرنے لگے۔ بعض صورتوں میں بچی کے ساتھ اس کے وارث کا نکاح ہی بہتر ہوتا، چنانچہ اگر کوئی سرپرست تسلی کر لے کہ بچی کا باہر کسی اور سے نکاح اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو آیت میں اس کے لیے رخصت بھی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یتیم بچیوں کے حقوق کی پوری ادائیگی کا ہے، نکاح کی ممانعت کا نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف قائم رکھو اور تم بھلائی سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی یتیموں کی پرورش اور ان کے مال کی نگہداشت میں کوتاہی قابل برداشت نہیں بلکہ انصاف کا تاکیدی حکم ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے یتیموں کی بہتری اور بھلائی سے متعلق جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اللہ اسے جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تک فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا خوف رکھے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں صلح و صفائی کے ساتھ آپس میں مصالحت کر لیں، اور مصالحت ہی بہتر ہے، اور طبیعتوں میں حرص بھی موجود ہے، اور اگر تم نیکی کرتے اور ڈرتے رہے تو تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔
یعنی میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو دو طرفہ ملان و محبت کا اور ادائیگی حقوق کا محتاج ہے، کسی ایک طرف کی کوتاہیوں سے گھر نہیں چلتا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 34 میں بیوی کی طرف سے سرکشی کا ذکر گزر چکا، جس کا حل مرد کا بیوی کو سمجھانا یا پھر ناراضگی ظاہر کرنا یا ہلکی پھلکی سزا دینا۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو 2 ثالث مقرر کر کے تصفیہ کروانا مذکور تھا تاکہ جدائی کی نوبت نہ آئے۔ اب یہاں شوہر کی طرف سے سرکشی یا بے رخی کا ذکر ہے کہ شوہر کا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا بن گیا مگر بیوی نہیں چھوڑنا چاہتی، تو کسی پر کوئی گناہ نہیں اگر دونوں طبی ہرس کی بنا پر جو اللہ نے ہر نفس میں رکھ چھوڑی ہے اپنے اپنے مفاد میں مصالحت کر لیں کہ جدائی سے صلح بہتر ہے۔ مثلاً بیوی اپنے ازدواجی اور مالی حقوق معاف کر دے اور شوہر اپنے بچوں کی یا گھر کی نگہبان سمجھ لے۔ اس کے بعد کوئی سر پھرا ہی ہوگا جو اپنے مفاد پر بھی صلح کے لیے تیار نہ ہوگا۔ پھر بھی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ اور خدا ترسی مرد کی طرف سے متوقع اور مناسب ہے، اللہ اس کا قدردان ہوگا۔ مفسرین نے آیت کے نزول کا سبب چند واقعات بیان کیے ہیں، جن میں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے اپنے بڑھاپے میں نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیجیے، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو سونپ دیتی ہوں۔ یہ درخواست حضور علیہ السلام نے منظور فرما لی۔ آیت نمبر 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تک فرمایا، اور تم چاہ کر بھی عورتوں کے درمیان برابری کر ہی نہیں سکو گے تو تم اس اکیلی کو چھوڑ کر ہر طرح سے جھک نہ جاؤ جیسے لٹکتی ہوئی، اور اگر تم درستگی رکھو اور ڈرتے رہو تو اللہ بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک اور برابر کے حقوق میں بوجہ قلبی رجحان یا طبی میلان برابری ممکن نہیں، مگر قلبی رجحان سے مغلوب ہو کر ایک بیوی کی طرف جھکاؤ کر کے دوسری کو لٹکتا چھوڑ دینا، نہ طلاق دینا، نہ حقوق پورے کرنا اور نہ ہی صلح کا راستہ لینا سخت گناہ ہے۔ البتہ حتی الامکان درستگی رکھنے اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ بحوالہ ابو داود نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ایسے آدمی کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان عدل فرماتے اور پھر دعا مانگتے، یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا اس پر میں نے عمل کیا اور جو میرے اختیار میں نہیں تو اس سے درگزر فرما۔ آیت نمبر 130 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا فرمایا، اور اگر وہ دونوں علیحدگی کر لیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت کے ذریعے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تو ہے ہی وسعت و حکمت والا۔ یعنی گھر بچانے کے لیے میاں بیوی کے مابین دو طرفہ میلان و محبت کا جذبہ اگر نہ رہے اور حقوق کی ادائیگی بھی متاثر ہو تو پھر ایک دوسرے پر ظلم کی بجائے علیحدگی ہی مناسب ہے۔ اللہ دونوں کے لیے آئندہ کوئی بہتر سبب بنا دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، جو کچھ ہو چکا اس میں کوئی حکمت ہوگی جس کی خبر نہیں۔ آیت نمبر 131 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا تک فرمایا، اور جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی ان کو بھی اور خاص تمہیں بھی تاکیداً وصیت کر دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم سبھی انکار کر دو گے تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے بلا شبہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور خوبیوں والا۔ یعنی باوجود اس کے کہ ساری کائنات اللہ کی تابع فرمان ہے، پھر بھی اللہ نے انسانوں کو عمل کا اختیار دیا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے، معاشرتی ضابطوں سے ہو یا اصلاحی عملوں سے، انہیں اختیار کرنے کی ہدایت اہل کتاب کو بھی تھی، اب مسلمانوں کو بھی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ ذہن میں رہے، اللہ پھر بھی کائنات کا خالق و مالک ہی ہے، وہ کسی انسان کی تابعداری کا محتاج ہے، نہ ہی اسے کسی انسان سے اپنی تعریف کی ضرورت ہے۔ یہ احکام سراسر انسانوں کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 132 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا فرمایا،
اور جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی انسانوں کو معاشرتی اور خانگی ضابطے اللہ بتا رہا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ بھروسے کے لائق بھی وہی ہے، اس پر بھروسہ رائے گاں نہیں جائے گا، وہ سب کے کام بنانے اور سب کا نظام چلانے والا اکیلا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 133 این یشاء یذہبکم سے وکان اللہ علی ذالک قدیرا تک فرمایا، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور ایسا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ یعنی اللہ ایسا غالب و قادر اور بے نیاز ہے کہ وہ نافرمانوں کو دنیا سے ختم کر کے ان کی جگہ اپنے فرما برداروں کو آباد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ دنیا ہی میں جزا سزا لاگو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کو اپنی بات جبراً منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ہدایات کو ہی کافی سمجھنا چاہیے۔ بحوالہ ابن جریر و ابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پاس بیٹھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے لگتا ہے وہ اس کی قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ دنیا میں آباد کر دے گا۔ اسی عنوان پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کے نزول کے وقت بھی صحابہ کرام کے استفسار پر کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، بحوالہ بخاری و مسلم نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کی طرف ہی اشارہ کر کے فرمایا، اگر دین ثریا ستارے پر بھی جا پہنچا، یعنی اتنی دور چلا گیا، تو اس کی قوم کے یعنی اہل فارس کے لوگ اسے اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے۔ مفسرین کے بقول ان احادیث سے امام ابو حنیفہ مراد ہو سکتے ہیں جو اہل فارس میں حضرت سلمان فارسی کی اولاد تھے۔ آیت نمبر 134 من کان یرید سے وکان اللہ سمیعا بصیرا تک فرمایا، جو کوئی دنیاوی صلہ چاہتا ہو تو اللہ کے پاس تو دنیا آخرت کے صلے ہیں، اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو فائدے خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہیں تو اللہ ہی کے قبضہ و قدرت میں، یا جس ذات نے دنیا بنائی ہے آخرت بھی اسی نے بنائی ہے۔ طالب دنیا کو صرف دنیا اور طالب آخرت کو دونوں جہانوں کے فائدے مل جاتے ہیں، پھر یہاں کا سودا منظور کر لینا اور وہاں کا سودا مسترد کر دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ ایسے احمق لوگوں کی باتیں بھی اللہ سنتا ہے اور کرتوت بھی اللہ دیکھتا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مال یا عورت حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کام کے لیے اس نے کی، یعنی ایسی ہجرت بھی ہو تو اس کا اخروی صلہ نہیں ہے۔